کائنات نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں سے مسلمان بنایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ اس پر اللہ پاک کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں اس زندگی میں کچھ اوقات اور کچھ اعمال ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ہم تھوڑے وقت میں تھوڑے عمل سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتیں بعض ایسی ہیں جنہوں نے دن کے لحاظ سے صبح سے لے کے ظہر تک محنت کی، اور بعض ایسی ہیں جنہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک محنت کی، لیکن قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب کم ہوگا، اور ان کے مقابلے میں میری امت عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کے لحاظ سے محنت کرے گی، مگر اجر و ثواب میں پہلی امتوں سے بڑھ جائے گی۔ اشارہ کرنا تھا کہ پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی تھیں، کئی 100 سال ایک ایک بندے کی عمر ہوتی تھی، کوئی 800 سال، کوئی 900 سال، کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، اتنا لمبی عمریں وہ عبادتیں کرتے تھے۔ اور اس امت کی عمریں بظاہر بڑی چھوٹی اور مختصر ہیں، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، 70 سال، 80 سال، بالغ ہونے کے بعد کی عمر تو بہت تھوڑی بنتی ہے، لیکن فرمایا اس تھوڑے وقت میں یہ امت نیک اعمال کر کے پہلی امتوں سے درجے میں بڑھ جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اہل جنت کی، جو لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی 100 صفیں ہوں گی۔ ان 100 صفوں میں سے ارشاد فرمایا 20 صفیں باقی سارے نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں اکیلے میری امت کی ہوں گی۔ جنت میں جانے والوں میں اکیلی ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، فرمایا اس کی 80 صفیں ہوں گی 100 میں سے۔ تو اتنا زیادہ اللہ پاک کی رحمت اس امت کی طرف متوجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرا کوئی امتی قرآن پاک پڑھے، بغیر وضو کے پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے، پھر بھی اس کو ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور اگر وضو کے ساتھ پڑھے، بھلے بے سمجھے پڑھے، تو اس کو 50 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے ایک حرف پر۔ اور اگر میرا امتی وضو کے ساتھ ہو اور نماز کی حالت میں قرآن پڑھے، وضو، نماز تو وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو کے ساتھ نماز کی حالت میں اگر میرا امتی قرآن پڑھے، فرمایا اس کو ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے، ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم، الف لام را، یہ جو الگ الگ حروف مقطعات ہیں یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم جو حروف مقطعات میں سے ہیں، جن کے معنی علماء بھی نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ان کا معنی نہیں جانتا، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تم ان کے معنوں کی ڈھو اور تلاش میں نہ لگو۔ جو لوگ ماہر علم ہیں وہ بھی فرمایا یہی کہتے ہیں کہ جو ان کا معنی اللہ کے ہاں ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، باقی کیا معنی ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ہمیں روکا گیا ہے کہ یہ متشابہات ہیں، تمہارا عقل علم ناقص ہے، تم ان کے معنی مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز کی بات ہے،
جو صرف وہ جانتے ہیں، کوئی اور نہ جانتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ فرمایا ان حروف کو بغیر معنی جانے الف لام میم کوئی بندہ نماز کی حالت میں امت محمدیہ کا پڑھتا ہے تو اسے 300 نیکیاں ملی۔ اگر یہی رمضان میں پڑھتا ہے تو چونکہ 1 کا 70 ہے تو اس کو اسی الف لام میم پر 21,000 نیکیاں ملی۔ کتنی نیکیاں ملی؟ 21,000 نیکیاں۔ کس پر؟ الف لام میم، ان 3 حروف کے وضو کے ساتھ نماز کی حالت میں رمضان مبارک کے اندر پڑھنے پر 21,000 نیکیاں۔ اور جب پوری الحمد شریف پڑھے گا، پورا صفحہ قرآن کا پڑھے گا تو اس میں کتنے حروف بنیں گے؟ ایک ایک حرف کو گنتا جائے اور ایک ایک حرف پر رمضان مبارک کے اندر نماز کی حالت میں وضو کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو 7,000 نیکیاں ایک حرف کی ہیں۔ تو پھر 3 حرفوں کی 7,000 کو 3 سے ضرب دو تو 21,000 بن جائے گا۔ 21 تو اس طریقے سے 21,000 نیکیاں 3 حروف پر۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی کمائی، اتنی بڑی کمائی، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ کتنا وقت لگتا ہے، کون سی محنت کرنی پڑتی ہے، کون سا پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ میرے رب کی رحمت ہمیں دینا چاہتی ہے، ہمارے دامن تنگ ہیں لینے کے لیے۔ یقین جانیے ہم اپنی سوچ میں بھی اتنا وسعت نہیں کر سکتے جتنا میرا رب ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ایک ختم قرآن مجید کا، ایک ختم قرآن مجید کا حافظ قرآن کرے تب، ناظر پڑھنے والا کرے تب، وضو کے ساتھ کرے تب، بغیر وضو کے کرے تب، رمضان میں کرے تب، غیر رمضان میں کرے تب۔ ایک قرآن کے ختم پر علماء نے حروف گن کر کے جو نیکیاں بتائی ہیں، یہ رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وضو کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ختم قرآن پر جو نیکیاں حروف کے لحاظ سے علماء نے گنی ہیں وہ بنتی ہیں 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80,000 نیکیاں، یہ ایک ختم قرآن پر۔ اب اسی کو رمضان میں کوئی پڑھے گا، باوضو پڑھے گا، نماز میں پڑھے گا، تراویحوں میں پڑھے گا یا غیر تراویحوں میں پڑھے گا، قرآن پڑھے، وضو کے ساتھ پڑھے، نماز کی حالت میں پڑھے اور رمضان مبارک میں پڑھے، تو یہ جو میں نے فنگر بتائے ہیں ابھی، اس کو 70 سے ضرب دے دیجیے، اس کو 70 گنا سے ضرب دے دیجئے۔ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80,000 نیکیاں ایک قرآن مجید کے ختم کرنے پر ملتی ہیں، جو رمضان کے علاوہ پڑھا جائے، نماز کے علاوہ پڑھا جائے، اس میں اتنا نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بتائیے ذرا اس کمائی کا کہ حفاظ قرآن جو قرآن کے حافظ ہیں اور رمضان مبارک میں تراویحوں میں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، کتنا دولت کما لیتے ہیں۔ پھر جب یہ بچہ، یہ حافظ، یہ قاری، یہ اتنی دولت کمائے گا تو اس کے ماں باپ کو کتنا دولت ملے گا، اس کے استاذ کو کتنا دولت ملے گا۔ اور جو لوگ اس سے محبت کریں گے، جو لوگ اس سے مودت کریں گے، جو اس کا عزت و احترام کریں گے، جو اس حافظ قرآن کو قرآن کی وجہ سے عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق دار نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، میں اس کی عزت قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں، میں اس کو سلام قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں، میں اس سے محبت قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں، مجھے اس سے پیار ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو پھر بتائیے جب اللہ پاک قرآن پر اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں، سوچو تو صحیح، آپ میں سے کئی ہوں گے شاید جن کے رشتہ دار حافظ ہوں گے، بچے حافظ ہوں گے، حافظ بنے ہوں گے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں
ہمارے مدارس میں جو اس وقت میری اس میں چل رہے ہیں 1350 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور ایک بچہ حافظ بنتا ہے 3 سالوں میں کم از کم، اندازہ اوسطاً، کم میں بھی بن جاتا ہے، زیادہ بھی لگ جاتے ہیں، 3 سال لگا لو، 3 سالوں میں اب وہ ایک سبق کو، ایک سبکی کو، ایک منزل کو جو روزانہ کے لحاظ سے رپیٹ کرتا رہتا ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور اپنے 33 سالہ تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ نہ استاذ گن سکتا ہے، نہ خود طالب علم گن سکتا ہے، نہ اس کے کلاس والے گن سکتے ہیں کہ اس بچے نے حافظ بننے تک کتنے مرتبہ پورا قرآن ختم کیا۔ کوئی بھی نہیں گن سکتا، یا اللہ جانتا ہے یا پھر کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس بچے نے قرآن جب بسم اللہ شروع کی تھی اور والناس تک جب حافظ مکمل بنا تو ایک ایک سبق کو روزانہ کتنی مرتبہ رپیٹ کرتا رہا، کتنی مرتبہ یاد کرتا رہا، پھر جوں آگے چلتا گیا، پیچھے سے روزانہ منزل کی شکل میں، سبکی کی شکل میں، سبق کی شکل میں روزانہ کے لحاظ سے استاذ کو سناتا رہا، کلاس فیلو بچوں کو سناتا رہا، خود یاد کرتا رہا، وہ کتنا پڑھتا رہا۔ اس کا جب اینڈ ہوتا ہے، والناس پہ پہنچتا ہے، قرآن ختم ہو جاتا ہے، نہ بچہ خود گن سکتا ہے، نہ اس کا استاذ گن سکتا ہے، نہ کلاس فیلو گن سکتے ہیں، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے یا کرامن کاتبین نے اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ سارا ثواب کس کو ملتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، نمبر 1 اس بچے کو، اگر وہ نابالغ ہے مکمل اس کے ماں باپ کو، اور فرمایا اس کے جتنے اس حفظ قرآن میں تعاون کرنے والے ہیں ان سب کو، چاہے وہ ایک بندہ ہے چاہے وہ 2 بندے۔ ہمارے مدارس میں کئی ساتھی ہیں جو آ کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک حافظ قرآن کے خرچ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہر مہینے میں دے دیا کروں گا، آپ مجھے اندازہ کر کے بتا دیں کہ اس کے کھانے پینے پر، اس کی رہائش پانی بجلی پر ایک بچے کا کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اب وہ جو لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں وہ سارا ثواب ان کو بھی مکمل مل رہا ہے، اور اگر 2 3 4 آدمی مل کر کے تب کر رہے ہیں تب بھی ان کو پورے کا پورا ثواب مل رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہو، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آپ میں سے ہم لوگ حافظ نہیں ہیں لیکن قرآن کی کچھ صورتیں تو یاد ہیں، الحمد شریف تو یاد ہے، کوئی 1 2 رکوع تو یاد ہوں گے، انہی کو رمضان میں نماز میں پڑھیں، تہجد کی نماز میں پڑھیں، مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے ان کو پڑھیں، اشراق کی چاشت کی نماز میں پڑھیں۔ نماز کی حالت میں آپ قرآن پاک جتنا جانتے ہیں اس کی تلاوت کریں، ایک ایک حرف پر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رب کی رحمت سے امید کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک حرف پر آپ کو 7000 نیکیاں ملیں، ایک حرف پر۔ اور میں نے مثال دے کے بتایا، حدیث کے اندر آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، فرمایا 3 حرف۔ غیر رمضان میں بغیر وضو کے بھی کوئی بندہ ان حروف کو پڑھے تو 30 نیکیاں، اور اگر وضو کے ساتھ پڑھے بغیر نماز کے 150 نیکیاں، اور اگر وضو کے ساتھ بھی ہو اور پھر نماز کی حالت بھی ہو تو 300 نیکیاں، اور اگر رمضان بھی ہو، نماز بھی ہو، وضو بھی ہو تو پھر 21,000 نیکیاں، 21,000 نیکیاں صرف 3 حرفوں پر۔ اب جتنے حرف پڑھتا جائے گا حساب کر لے۔ آج اگر کوئی بندہ ہمیں رمضان مبارک میں 2-3 ہزار کی غریب کے ساتھ امداد کر دیتا ہے سحری افطاری کے لیے بھی، تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، کتنا دعائیں دیتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، ہر بندہ قرآن کے ساتھ وابستہ، کون ہے امت محمدیہ کا بندہ جو قرآن سے بغیر ہو؟ اور قرآن جتنا وفادار ہے یاد رکھ لو، ایک وقت آئے گا، خود قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قرآن نے سارے رشتے گنوا دیے کہ یہ سارا ایک دن آئے گا، ایک نیکی کسی کی کم ہو جائے گی، ایک ایک رشتہ دار سے مانگے گا۔ صرف یہ نہیں کہ نیکی نہیں دے گا، یفر قرآن کہہ رہا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، اور فرار کا معنی آپ سب سمجھتے ہیں، یفر وہ اس سے بھاگ جائے گا۔
سارے رشتے گنوائے قرآن نے. باپ بھی بھاگ جائے گا, بیٹا بھی بھاگ جائے گا, بھائی بھی بھاگ جائے گا, بیوی بھی قریب نہیں آئے گی, خامد بھی قریب نہیں آئے گا. سارے رشتہ دار کہیں گے دور دور, ہمیں اپنا پتہ نہیں, ہم تجھے نیکی کیوں دیں. لیکن فرمایا قرآن والا وہاں بھی وفادار ہوگا, قرآن وہاں بھی وفادار. میں پکی بات کہہ رہا ہوں, جتنا قرآن وفادار ہے اور قرآن والا وفادار ہے, قبر میں بھی قرآن کھڑا ہوگا اور حشر میں بھی قرآن کھڑا ہوگا, نامہ اعمال تلنے کے وقت بھی قرآن کھڑا ہوگا, پل صراط پر بھی قرآن کھڑا ہوگا. لیکن اس کے لیے جو تھوڑا سا قرآن کے ساتھ محبت کرے, قرآن کے ساتھ دوستی لگائے, قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے بندو, قرآن کا عالم بننا بھی بڑی بات ہے, قرآن کا حافظ بننا بھی بڑی بات ہے, قرآن کا قاری بننا بھی بڑی بات ہے, لیکن اس پر بس نہ کرو, تم قرآن کے عاشق بن جاؤ. قرآن کا عالم بھی ہو لیکن عاشق قرآن نہ ہو تو مزہ نہیں ہے. قرآن کا حافظ ہو لیکن عاشق قرآن نہ ہو تو مزہ نہیں ہے. قرآن کا قاری ہو لیکن عاشق قرآن نہ ہو تو مزہ نہیں ہے. رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیو, رمضان قرآن کا مہینہ ہے. میں نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے, اللہ پاک نے اس میں رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کروایا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں رمضان روزوں کا مہینہ ہے, رمضان تراویح کا مہینہ ہے, رمضان سحری افطاری کا مہینہ ہے, رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے, لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور میرے آقا کا ارشاد ہے الرمضان والقرآن یشفعان مشفعان. فرمایا رمضان اور قرآن دونوں ایسے ہیں جس کی سفارش انہوں نے کر دی, میرے رب نے تقدیر میں ازل سے طے کر دیا ہے کہ ان کی سفارش قبول ہے. یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا, سوچا جائے گا, نہیں نہیں. جس کی سفارش قرآن کرے گا رب کا فیصلہ ہو چکا قبول ہے, جس کی سفارش رمضان کرے گا رب کا فیصلہ ہو چکا قبول ہے. شاف یشفعان مشفعان, یہ ایسے سفارشی ہیں جن کی سفارش مانی جا چکی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کا وفادار بنائے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم, او میرے امتیو تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے. اظلہ ظلال سائے کو کہتے ہیں عربی میں, تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے, سب کے سروں پہ رحمت کی چادر بچھانے والا ہے. فرمایا کون؟ رمضان کا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ, رحمتوں والا مہینہ, مغفرتوں والا مہینہ, جہنم سے آزادی کے پروانے لے کے آنے والا مہینہ, قرآن والا مہینہ, روزوں والا مہینہ, تراویحوں والا مہینہ, سحری افطاری کا مہینہ. رمضان آنے پر مسلمان صرف خوش ہو جائے بس, ہائے رمضان آ رہا ہے, پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان کہ الحمدللہ میرے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر, تو نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر مجھے رحمتوں والا مہینہ دے دیا, یا اللہ تیرا شکر ہے, میں بڑا خوش ہوں, بس خوش ہو گیا. پاک نبی کی خوبصورت حدیث ہے, فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو. صرف رمضان کے استقبال پر, دوست کا استقبال کرتے ہو, بڑے کا استقبال کرتے ہو, رمضان آنے والا استقبال کی تیاری کرو. جب رمضان کا استقبال کرو گے بس صرف آنے پر تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم ہے, میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے اس امتی کے پچھلے سارے گناہ معاف. اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے استقبال کی توفیق دے اور رمضان کے اعمال کی پابندی کی بھی توفیق